صفحہ نمبر 121 ہے، حدیث نمبر 83 ابو موسیٰ اشعری والی آج انشاءاللہ زیر بحث ہوگی۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج ہمارا موضوع ہے اپنے ماتحت، بالخصوص اپنی اہل کو اور اپنی لونڈی اور غلام کو تعلیم و تربیت دینے کا حکم۔ اسلام کا یہ امتیاز ہے کہ انسان کو اپنی حفاظت بھی سکھاتا ہے اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں بھی متنبہ کرتا ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، حکم ہے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والے، اپنے اہل و عیال، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کے دین کا علم سیکھنا جہنم کی آگ سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ سیکھے گا، اس پر عمل کرے گا، یہ دین کا علم ہے ہی دنیا آخرت کی بہتری اور دنیا آخرت کی فلاح کے لیے۔ اور بالخصوص وہ افراد جن کے حقوق اتنے زیادہ نہیں ہوتے، ان کے ساتھ یہ اظہار ہمدردی اور ان کی تعلیم و تربیت پر توجہ دینا آدمی کو ڈھیروں ثواب کا مستحق بنا دیتا ہے۔ آج کے سبق میں جو حدیث جس کا انتخاب کیا گیا ہے، اس میں ان خوش نصیبوں کا تذکرہ ہے جن کو اللہ رب العزت 2 اجر عطا فرمائیں گے، 2 اجر عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لہم اجران، 3 بندے اس طرح کے ہیں کہ ان کے لیے 2 اجر ہیں۔ رجل من اہل الکتابی، ایک آدمی جو اہل کتاب سے تعلق رکھتا ہے، یہود یا عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، آمن بنبیہ، وہ اپنے پیغمبر پر بھی ایمان لایا، وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا۔ یعنی اسلام سے پہلے بھی اللہ کے رسول کو ماننے والا تھا، اور اسلام آنے کے بعد وہ حق مذہب جو اللہ کے رسولوں کا حکم تھا کہ رسول آخری کی اتباع کرنا، وہ ان کی بھی اتباع کرے گا تو اللہ اس کو 2 اجر دیں گے۔ ایک اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر ایمان رکھنے کی وجہ سے، یعنی اس دور میں مسلمان ہونے کی وجہ سے، اور ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان ہونے کی وجہ سے۔
میرے بھائیوں، حالانکہ ہم مسلمانوں کا یہ امتیاز ہے کہ ہم نبیوں پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے. لا نفرق بین احد من رسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان لانے میں ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے. باعتبار رسول اور پیغمبر ہونے کے تمام انبیاء پر حق جو آئے ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ آدمی تھے. خواہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، خواہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، خواہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ہمارا سب پر ایمان ہے. لیکن اس ایمان کے ساتھ یہ بات کہ آخری پیغمبر آنے کے بعد اتباع، شریعت، قانون پر عمل درآمد اور قانون کی پیروی، وہ صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. ان کے ساتھ ہماری اتباع کا عمل زائد ہے. دیگر انبیاء پر ایمان ہے لیکن اتباع نہیں، اس لیے کہ اللہ نے انہیں حکم ہی یہ دیا تھا کہ اگر میں تمہیں نبوت اور رسالت عطا فرماؤں اور پھر تمہارے پاس آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو اس پیغمبر پر ایمان لانا اور ان کے دین کو آگے پہنچانا. اس لیے شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایمان تمام انبیاء پر ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آنے کے بعد کسی پیغمبر کا دین، شریعت وہ نافذ نہیں، بلکہ ایک حدیث میں مشہور قصہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے تورات کا ایک ورق پڑھ رہے تھے. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے تبدیل ہو رہا تھا. کیا کر رہا ہے یہ؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ دلائی، اور آپ کس کام میں لگے ہوئے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھتے؟ یا رسول اللہ، یہ تورات ہے، کوئی اور تو نہیں پڑھ رہا. فرمایا اگر صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، لما وسعہ الا اتباعی، انہیں بھی میری پیروی کرنی تھی، میرے پیچھے چلنا ہوتا. یہ اللہ کا حکم ہے. اس لیے جو شخص اپنے دور میں عیسائی رہا، جب اسے اسلام کی حقانیت معلوم ہو گئی تو اسلام کو قبول کر لیا. اس کا سابقہ اجر بھی اور اسلام قبول کرنے کا اجر بھی، دونوں اجر اس کے محفوظ ہو گئے. اور یہ بڑا امتیاز ہے، یہ بڑا امتیاز ہے. ایک آدمی کام کرتا ہے اور اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، اس کو ڈبل دے دیا جائے 2 آدمیوں کا، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اس طرح دوسرا، العبد المملوک اذا ادى حق اللہ و حق موالیہ، وہ غلام جو مسلمان ہو گیا اپنے مالک کی بھی نیک نیستی سے خدمت کرتا ہے، اس کا حق ادا کرتا ہے، دنیا کے مالک کا بھی پورا حق ادا کرتا ہے، اور اپنے رب کے حق میں بھی کوتاہی نہیں کرتا. بندے کا حق بھی پورا کرتا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کا حق بھی کما حقوق ادا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. اللہ اس غلام کو بھی دوہرا اجر عطا فرمائیں گے. غلامی کا نام انشاءاللہ آخر پر ایک بات ہوگی یہاں عمومی غلامی کے حوالے سے. یہ بہت عجیب بات ہے، لیکن مسلمان غلام اور اسلام کے دین میں غلام کی حیثیت
اللہ کے ہاں کتنی بلند ہے، اور اس کے حقوق دنیا میں بھی بڑے محفوظ ہیں۔ اس میں یہ کہ اللہ رب العزت اس کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ حدیث ہیں، بڑے عظیم صحابی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے اگر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، حج بیت اللہ کرنا اور ماں کی خدمت کرنا یہ تین کام نہ ہوتے تو میں پسند کرتا کہ میں کاش کے غلام ہوتا اور میں غلامی میں کام کرتا تاکہ اللہ میرا اجر دوہرا کر دے۔ لیکن غلام آدمی اپنی مرضی سے جہاد نہیں کر سکتا، وہ حج پر نہیں جا سکتا، وہ والدین کی خدمت نہیں کر سکتا، محتاج ہوتا ہے کسی کے خدمت کرنے کا۔ اس لیے یہ تین کام اگر نہ ہوتے تو میں پسند کرتا کہ میں کاش کے غلام ہوتا اور میری موت غلامی پر آتی۔ اللہ دوہرا اجر عطا فرمائیں گے، اپنے مالک کا بھی خدمت گزار اور اللہ کا بھی خدمت گزار، تو اللہ رب العزت اس کی قدر فرماتے ہیں کہ غلام ہو کر یہ میرا بھی نوکر اور میری نوکری میں کوتاہی نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تیسرا آدمی رجل کانت عندہ امۃ یطؤھا فأدبھا فأحسن تأدیبھا وعلمھا فأحسن تعلیمھا ثم اعتقھا وتزوجھا۔ فرمایا ایک آدمی اس کے پاس لونڈی ہے اور وہ لونڈی کے ساتھ اپنا جنسی تعلق بھی قائم رکھتا ہے، لونڈی کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، استمتاع کرتا ہے، اس کے باوجود اس کو ادب سکھاتا ہے اچھی طرح، اس کو تعلیم دیتا ہے اچھی طرح، پھر اس کو آزاد کر کے اپنے ساتھ نکاح کر لیتا ہے۔ حالانکہ نکاح سے پہلے بھی جنسی تعلق تک جائز تھے لیکن اس کے حقوق نہیں تھے، لونڈی تھی، اس کو آزاد کر کے آزاد عورت والے مستقل حقوق دے دیے، اس کو تعلیم دی، اس کی تربیت کی، اس کو سدھارا، سنبھالا، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی اور آدمی نکاح کرے تو اس کے لیے آر ہوگا یہ لونڈی تھی، خود ہی اپنے سے شادی کر لی، تو فرمایا اس کے لیے دوہرا اجر، ایک تو بیوی بنانے کا اور دوسرا آزاد کرنے کا۔ اللہ رب العزت اس کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جو اپنے محتاجوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے لیے اجر و ثواب کے مواقع بھی بڑھا دیتا ہے۔ اس میں یہ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، اپنی لونڈی کو ادب تربیت سکھائی اور اس کو علم سکھایا، اچھی طرح تربیت دی، اچھا علم سکھایا۔ جہاں یہ ہے اس سے ترجمۃ الباب ثابت ہوا، ہمارا عنوان ثابت ہوا۔ حالانکہ لونڈی اس کی ماتحت ہے، تو اپنے ماتحت کو دین کا علم سکھانا اور اس کی تربیت کرنا، اس کی اچھی تربیت رہنمائی کرنا، یہ بہت بڑا کار ثواب ہے، ڈبل اجر کا باعث ہے۔ یہاں آج ایک اہم بات کہ لونڈی اور غلام کا تصور جب یہ ذکر کیا جاتا ہے، عام آدمی اس کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ کیا ہے۔ لونڈی اور غلام کا تصور اسلام سے پہلے پرانے ادیان سے چلا آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے بیچا، بازار مصر میں بکے اور غلام بنے۔ پھر اولاد اسماعیل، اولاد یوسف علیہ السلام، بنی اسرائیل والے ایک عرصے تک
مصر میں انہوں نے حکومت بھی کی، بڑی عزت سے رہے، لیکن پھر اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب آیا تو پورا خاندان بنی اسرائیل غلام بن گیا۔ مصریوں نے، قبطیوں نے انہیں اپنا غلام بنا لیا، فرعونیوں نے اپنا غلام بنا کے رکھا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ان کے ساتھ سلوک اتنا بدتر کیا کہ ان کے بچے پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیتے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے کہ ہمارے کام آئیں گے۔ قرآن پاک نے اس کا تذکرہ بنی اسرائیل کو کئی جگہ پر کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، تمہارے حالات کیا تھے۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، جب تمہارے بچوں کو ذبح کیا جاتا، ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ تو یہ اس زمانے سے، یہودیت سے بھی پہلے، عیسائیت سے بھی پہلے یہ غلامی موجود تھی۔ کس طرح ہوتا تھا؟ کسی نے کوئی پردہ اٹھایا، جس طرح ہمارے آدمی اغوا ہو جاتے ہیں، کسی دوسرے علاقے میں جا کے فروخت کر دیا، یہ بھی غلامی کا ایک سبب تھا۔ باہمی جنگیں ہوتی تھیں، قبیلوں کے درمیان جنگیں، جنگ میں جو آدمی مارے گئے، جو فاتح قبیلہ ہوتا وہ دوسرے قبیلے کے عورتیں اور بندے ان کو قیدی بنا لیتا، تو اپنی مستقل ملکیت سمجھتا کہ اب میرے ہاتھ آ گئے ہیں، میرے مملوک ہیں، میں جو چاہوں کروں۔ اور عرب قبیلوں کی جنگ آپ کو زمانہ جاہلیت کی تاریخ کے اندر ملتی ہے کہ معمولی بات پر بھی جنگ کرنا وہ کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے۔ جنگوں کا سلسلہ اور اس طرح اولادوں کو، بڑوں کو قیدی اور غلام بنانے کا سلسلہ جاری تھا۔ جب یہودی مذہب آیا تو یہودی مذہب نے بھی اس کو ختم نہیں کیا، یہ قائم رکھا۔ یہودی مذہب کے اندر بھی، تلمود کے اندر باقاعدہ اس کی تعلیمات موجود ہیں، غلام اور لونڈی کی تعلیمات موجود ہیں۔ عیسائیت نے بھی ختم نہیں کیا، اسی طرح موجود ہے، لیکن ان کے حقوق بھی ان کے مذہب میں نہیں تھے۔ جس طرح جانور منڈیوں میں بکتے ہیں، اس طرح انسان، ان کی بھی منڈیاں لگتی تھیں، بازار ہوتے تھے، اور ان بازاروں میں خرید و فروخت کا کاروبار یہ ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ مصر کے اندر یہ بازار تھا، غلاموں کا بازار۔ اور بھی اسی طرح جو بڑے بڑے شہر اور بڑے بڑے ملک ہوتے تھے، ان کے اندر یہ غلاموں کی کاروبار چلتی تھی۔ اسلام نے اس قانون کو ختم نہیں کیا، اس کو مہذب کر دیا ہے، اس کے حقوق متعین کر دیے ہیں۔ فرمایا اگر تمہارے غلام ہیں، جیسا خود کھاتے ہو اسی طرح کا ان کو کھلاؤ، جیسا خود پہنتے ہو اسی طرح کا ان کو پہناؤ، اور ان کو ان کی حیثیت سے زیادہ مشقت والا کام ان سے نہ لو۔ لیکن اس کے باوجود اس کو کلیاتاً ختم نہیں کیا۔ اس کی ایک حکمت ہے، کیونکہ لڑائیوں کا سلسلہ میں نے کہا کہ پہلے جاری تھا۔ پہلے اگر سے جاہلیت کی لڑائیاں تھیں، اب اسلام میں الجہاد و ماذن اللہ یوم القیامہ، قیامت تک کی لڑائیاں ہیں۔ وہ اگر ہماری عورتیں اور بچے پکڑ کے اپنے قیدی بنا لیتے ہیں وہ اپنے قانون کے مطابق، تو ہمارے پاس چھڑانے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہ جاتا۔ اس لیے اسلام نے اس کو حرف غلط کی طرح مٹایا نہیں، بلکہ اس کو مہذب کیا ہے، اس کے حقوق متعین کیے ہیں کہ اگر تمہارے ہاتھ آتے ہیں اور تمہارے بندے ان کے ہاتھ آتے ہیں تو باہمی طور پر جس طرح قیدیوں کا تبادلہ ہوتا ہے اس طرح ہونا وہ آسان ہوگا، اپنے آدمی چھڑانے ممکن ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ایسے کتنے واقعات ملتے ہیں کہ ایک لونڈی یا ایک غلام
آپ نے جو آپ نے قیدی کیا تھا یا مسلمانوں نے قیدی کیا تھا وہ آپ نے دے کر اس کے مقابلے میں مسلمان قیدی چھڑائے، آزاد کروائے۔ اگر یہ بات نہ ہو تو ان کو چھڑانے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ باقی نہیں رہتا، اور جہاد جاری ہے قیامت، تو یہ قیدی ہونے کا سلسلہ تو موجود رہے گا۔ تو اس لیے اسلام نے ان کو ختم نہیں کیا، لیکن ختم کرنے کے راہ دیے ہیں۔ جو اپنے غلام کو آزاد کر دے، اللہ رب العزت اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا۔ ایک ایک عضو کے بدلے اس کے ایک ایک عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ اور لونڈیوں کے ساتھ تعلق جنسی جائز قرار دیے۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ سورہ مومنون 18واں سپارہ کہ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر اپنی بیویوں پر، بیویوں کے ساتھ تعلقات اور اپنی لونڈیوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں فإنہم غیر ملومین، ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یہ دو جائز طریقے، بیوی اور لونڈی، بیوی اور لونڈی، ان کو اسلام نے حلال کیا ہے، تعلقات جائز ہیں۔ لیکن یہ عام آدمی کے ذہن میں سفر آتا ہے کہ لونڈی کے ساتھ نکاح، بھئی مالک کو، جو مالک ہوتا ہے قانونی طور پر اس کے لیے نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ نکاح کے بغیر بھی لونڈی اس کے لیے حلال ہے، لیکن یہ تعلقات جائز قرار دینا، یہ بھی ان عورتوں کے تحفظ اور آزادی کا راہ فراہم کیا ہے۔ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ایک عورت تمہارے بستر پر حلال ہے تمہارے لیے، اسے جنسی تعلق قائم کرو، یہ کیسا ہے مذہب؟ حالانکہ اس مذہب میں یہ کام کرنے سے لونڈی کی آزادی، لونڈی کی عزت بحال کی گئی۔ مثلا اگر اس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اب وہ لونڈی ام الولد بن گئی، اب بیچنی جائز نہیں رہی جس طرح پہلے بیچنی جائز تھی۔ اس سے پیدا ہونے والا بچہ آزاد ہوگا۔ جب بچہ آزاد ہے تو اس کی اپنی ماں کو چھڑائے گا، آزاد کروائے گا۔ اب بیچنا بازاروں میں ممنوع قرار پایا، تو اس عمل کے ذریعے اس کے لیے آزادی کی راہیں اور اس کے حقوق کا تحفظ بہت زیادہ کیا گیا کہ اگر وہ اس طرح بچے کو جنم دے لیتی ہے تو اب ولد ہونے کے اعتبار سے، ایک بچے کی ماں ہونے کے اعتبار سے اب اس کو بیچا بھی نہیں جا سکتا، بلکہ وہ اسی گھر میں رہے گی اور بچہ آزاد ہوگا۔ بچہ اب جو ہی ہوش سنبھالتا ہے تو یہ برداشت نہیں کرے گا کہ میری ماں وہ لونڈی رہے، وہ اس کو آزاد کروائے گا، یا اس کی ملکیت اس کے ورثے میں آئی تو اس کو آزاد کرے گا۔ لازمی ہے کہ اگر کوئی محرم رشتہ دار کسی کا مالک بن جائے تو اس کو اپنے ملک میں رکھ نہیں سکتا، بلکہ اس کے اوپر آزاد کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس کے اوپر آزاد کرنا لازم اور واجب ہو جاتا ہے۔ من ملک ذا رحم فعلیہ عتقہ، جو آدمی کسی کا محرم کا مالک بن جائے تو اس کے ذمے ہے اس کو آزاد کرنا۔ تو یہ اسلام نے ایک راہ دیا ہے کہ اس راہ کے ذریعے ان عورتوں کو آزادی ملے اور ان کے حقوق عزت والے ہوں، وہ بازاروں میں بھیڑ بکری کی طرح بکے نہیں۔ تو اس عمل کے ذریعے جو ہمیں ایک بڑا عجیب سا لگتا تھا، اگر غور کریں تو اس کے اندر بڑی حکمتیں اور ان کے حقوق ہیں۔ میں نے جس طرح پہلے عرض کیا ہے کہ اسلام نے حکم دیا ہے جیسا خود کھاتے ہو اسی طرح کا کھلاؤ، جیسے پہنتے ہو اسی طرح کا پہناوا
غلام اور لونڈی کو پہناؤ اور ان کو ایسا کام ان سے نہ لو جو وہ کر نہیں سکتے۔ اگر تم نے کہہ دیا ہے ایسا کام اور اس میں تمہیں اپنا ہاتھ بٹانا ہو تو آر نہ سمجھو، آپ بھی ان کے ساتھ کام کرنے میں شریک ہو جاؤ تاکہ وہ مشکل کام آسان ہو جائے۔ یہ ہیں لونڈی اور غلام کے احکام، اور اگر ان کو جائز قرار دیا ہے اسلام نے تو اس جواز کے اندر بھی بڑی اللہ کی رحمت ہے، اس کے لیے آزادی کی راہیں میسر ہیں۔ اچھا، ایک دور تھا یہ غلامی اور آزادی کی بحث بڑی چلتی تھی۔ اتفاق ایسا ہے کہ چند سال ہوئے مسلمان اور کافر ملکوں نے مل کر قانون پاس کیا کہ جنگی قیدی کوئی اپنے غلام نہیں بنائے گا۔ جنگی قیدی ان کے حقوق ہوں گے اور ان کو واپس کیا جائے گا۔ جنگ میں جو قید کیے ہیں پہلے غلام بن جاتے تھے، لونڈیاں بن جاتی تھی، اب وہ بین الاقوامی قانون میں ہر ایک کے لیے تحفظ کر دیا گیا کہ جو جنگی قیدی ہوگا اس کو چھوڑنا ہوگا۔ تو اب آزادی کا تصور بھی یا غلامی کا تصور وہ ختم ہو گیا، اور المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنی شرط پر عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ اگر ہم نے کافروں کے ساتھ مل کر یہ شرط قبول کی ہے کہ جنگی قیدی ان کو غلام لونڈیاں نہیں بنایا جائے گا تو پھر کسی صورت میں اب غلام لونڈی کا تصور نہ رہ گیا۔ یہ بردہ فروش جو بچوں کو اٹھال جاتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں، کام کراتے یا اسے بیاج لیتے، یہ یہاں ظلم ہے، وہاں اس کے ساتھ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جن کے خلاف میں دعویٰ کروں گا، جن کے خلاف میں اللہ کی عدالت میں دعویٰ کروں گا، ان میں ایک وہ بد نصیب ہے من باع حرن فاکل ثمنہ، جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھا لی، تو فرمایا اس کے خلاف عدالت الہی میں مقدمہ میں اٹھاؤں گا۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ جائز نہیں۔ لیکن اگر غلامی کا جو تصور میں نے رکھا ہے آپ کے سامنے کہ پہلے سے چلا آتا تھا، خاندانی طور پر غلام ہوتے تھے یا اس طرح بازاروں سے خریدے جاتے یا جنگوں سے حاصل کیے جاتے، تو یہ غلامی کی راہیں بھی اب بند ہو گئی، مسدود ہو گئی۔ اب مسلمان اور کافر وہ اپنی شرطوں کا پابند ہیں، اگر اس کے خلاف کریں تو پہلے وہ معاہدہ کینسل کریں، پھر اس کے بعد کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، وگرنہ اب غلامی والا وہ تصور نہیں۔ کہتے ہیں سب سے آخری غلام کا دور جو ختم ہوا ہے وہ موریتانیہ ملک میں سے ہوا ہے۔ غالباً 1997 یا 98 میں وہ اس ملک نے کلیتاً اپنے غلام آزاد کرنے کا حکم اور قانون پاس کیا، جبکہ اس سے پہلے وہ ان کے غلام موجود تھے، تو ان کے ملک میں غلامی کا وہ تصور بھی موجود تھا، لیکن اس ملک نے بھی یہ قانون پاس کیا کہ کسی کو غلام نہیں رکھا جائے گا۔ اب دنیا میں غلامی کا تصور نہیں ہے، اب دنیا میں غلامی کا تصور نہیں۔ جو اس طرح سیاسی قیدی ہو یا جنگی قیدی ہو، اس کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے قانون ہے کہ مسلمان کافر کوئی بھی ہو وہ اس ملک کو واپس کیا جائے گا اور اس کا غلام نہ ہوگا۔ یہ ہے غلامی کا تصور، اور اس کے ساتھ بغیر نکاح کے تعلقات قائم کرنے کی نوعیت جو قرآن پاک نے اس کو جائز قرار دیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔